اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 10 سے 12 تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو تنبیہ کی ہے اور اس میں تخویف دنیاوی اور اخروی کا بیان ہے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم، اس آیت میں فرمایا کہ جو کافر ہیں ہرگز ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ سے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ اللہ سے کچھ کام نہیں آئیں گے، اس کا مطلب ہے کہ ان کو عذاب سے بچانے میں یہ ان کے مال اور ان کی اولاد جو ہے کسی کام کی نہیں ہے، کیونکہ جب انسان کسی سے اپنی بات منواتا ہے تو 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ یا تو وہ آدمی دوسرے پر غالب آ جاتا ہے، اسے حکم کرتا ہے کہ یہ اب نہ کرو، وہ نہیں کرتا، ایسی صورت بھی یہاں نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کی منت سماجت کرتا ہے کہ آپ چھوڑ دیں، اور یہاں اس کی گنجائش نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا دنیا میں، وہ ایمان نہیں لائے، انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاری، اس لیے اب وہ وقت بھی گزر چکا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ انسان رشوت دے کر وہ اسے چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی مال دے کر، اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، اس لیے فرمایا کہ ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ اب آیت کا ترجمہ، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک جو لوگ کافر ہیں ہرگز کام نہ آئیں گے ان کے مال اور نہ ان کی اولاد، من اللہ شیئا، اللہ کے سامنے کچھ بھی، واولئک ھم وقود النار، اور وہی لوگ ایندھن ہیں دوزخ کے، وہ کیا ہیں؟ ایندھن ہے جہنم کے۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک مثال کے ساتھ مزید وضاحت فرما رہے ہیں کہ جس طرح فرعونیوں کا حال ہے، انہوں نے اور ان سے پہلے لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ ہماری آیتوں کو جھٹلانے کا مطلب یہ ہے کہ اخبار اور احکام، یعنی اس سے پہلے قرآن کریم میں جو خبریں موجود تھیں یا قرآن میں بعد میں خبریں موجود ہیں یا احکام ہیں، ان احکام کو انہوں نے بجائے ماننے کے ان کی تکذیب کی اور کہا یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانی ہے، یہ ویسے فرضی بنائے گئے ہیں، لہٰذا اس پر کوئی ماننا ضروری نہیں ہے۔ اس پر ان لوگوں نے قرآن کی آیتوں کا انکار کیا۔ جب قرآن کی آیتوں کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو دنیا آخرت میں عبرتناک سزا دی۔ اب ترجمہ، کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، کدأب جیسا کہ دستور فرعون والوں کا، والذین من قبلہم اور جو لوگ ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیاتنا جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو، یعنی احکام کو جھٹلایا انہوں نے، جو قرآن میں
جو پہلی کتابوں میں احکام تھے اس کو انہوں نے جھٹلایا، اور دوسری میں نے آپ کو بات بتا دی ہے کہ جو خبریں تھیں اس کو انہوں نے جھٹلایا۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، یہ جو انہوں نے گناہ کیا، قرآن کی آیتوں کو جھٹلایا، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ کا عذاب سخت ہے، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، اس آیت کا سب سے پہلے شان نزول سماعت فرما لیں، تاکہ بعد میں انشاءاللہ جب ترجمہ کریں گے تو مزید آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ منقول ہے، عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں، آپ کے چچا کے بیٹے ہیں، اور عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ منقول ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں فتح نصیب فرمائی، غزوہ بدر 2 ہجری کو ہوا، اور مسلمانوں کی تعداد تقریباً 313 اور کفار کی تعداد تقریباً 1000 تھی، اور مدینہ کے قریب یہ ایک میدان ہے، وہاں پر یہ جنگ ہوئی، اسلام کی پہلی جنگ، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی تھی۔ 1000 آسمان سے فرشتے نازل کیے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی تعداد تو آلریڈی ویسے بھی کم تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنی فتح سے ہمکنار کیا۔ یہ معرکہ ہوا تھا 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر سے واپس آئے تو یہودیوں کو بنی قینقاع بازار میں جمع کیا اور فرمایا کہ یہودیوں اسلام قبول کر لو، اس سے پہلے کہ تمہیں بھی وہی مصیبت پہنچے جو قریش کو پہنچی ہے۔ یہ سن کر یہودیوں نے کہا کہ اے محمد، سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان بدبختوں نے جواب ان کا سنیے، انہوں نے کہا کہ تم اس دھوکے میں نہ رہو کہ تم نے قریش کے چند ایسے افراد کو قتل کر دیا جو نہ تجربہ کار تھے، اور تم کو یہ خیال پیدا ہوا کہ تم ہمارا مقابلہ کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کی قسم، اگر تم نے ہم سے جنگ کی تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ یہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے رہے ہیں۔ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیت نازل کی اور فرمایا کہ تم نے بھی کفر اختیار کر رکھا ہے اور تم بھی عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے۔ دنیا میں قتل کے ساتھ آخرت کے اندر بھی جہنم کے عذاب میں رہو گے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، اور بنو قریظہ جو ہے یہ مقتول ہوئے، اور بنو نذیر جو ہیں یہ ان کو خیبر کی طرف جلا وطن کر دیا گیا۔ پھر کچھ عرصہ بعد خیبر پر بھی مسلمان حملہ آور ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے خیبر کا جو میدان تھا، جو قلعے تھے، وہاں مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ان کو خیبر سے بھی نکال دیا گیا تھا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے اس کا شان نزول سماعت کرنے کے بعد کہ اللہ نے کہا کہ کافر جو ہے یہ مغلوب ہو جائیں گے، مسلمان غالب ہو جائیں گے، حالانکہ آج دنیا کے اندر تو ایسا نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ان مخصوص کافروں کے لیے یہ آیت ہے، اس وقت کے جو یہودی تھے ان کے لیے یہ آیت ہے کہ وہ کیا ہو جائیں گے؟ مغلوب ہو جائیں گے اور مسلمان غالب ہو جائیں گے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمان پوری دنیا کے اندر تقریباً غالب ہو گئے تھے۔ بعض کفار نے یہ لکھا ہے کہ اگر عمر 10 سال اور حکومت کر لیتے تو پوری دنیا کے اندر اسلام کا جھنڈا ہوتا۔ اب آیت کا ترجمہ، قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، قل للذین، کہہ دیجئے کافروں کہ ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم، اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے۔ آدمی جس طرف نہیں جاتا نا، اس کو زبردستی دھکے دے دے کر اس کو کہتے ہیں چلو ادھر چلو، چلو ادھر چلو۔ تو کافروں کا، کیونکہ جہنم تو بہت بری جگہ، وہاں ریشہ و پیپ ہوگی، ایسی نہر ہوگی، اس میں گریں گے جب جہنم میں جائیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ یعوذ باللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے مسلمانوں کی۔ وتحشرون الی جہنم، اور ہانکے جائیں گے جہنم کی طرف، وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا
کہ آخرت میں بھی ان کی رسوائی ہے جہنم کی طرف، اور دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے، کیا ہے کہ مغلوب ہو جائیں گے۔ اس لیے آج مسلمانوں کو بھی ان چیزوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور عبرت کا مقام ہے مسلمانوں کے لیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری عادات کیا منافقانہ تو نہیں ہے، مشرکین مکہ جیسی تو نہیں ہے، یہودیوں جیسی تو نہیں ہے؟ اگر ہے تو ہمیں ان سے باز آنا چاہیے، کہیں اللہ نہ کرے ہمیں کہیں جہنم میں نہ جانا پڑ جائے۔ وہ بہت بری جگہ ہے، قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے بہت بری جگہ ہے۔ اس لیے فرمایا نا کہ منافقوں کی 3 نشانی ہے، آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذبا، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ کیا مسلمان ایسا کرتا ہے؟ اگر نہیں کرتا تو بہت اچھی بات ہے، اگر کرتا ہے تو اسے ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔